اور مذہب سے بادشاہ تھا نا جہانگیر، اس کی بیوی تھی نور جہاں، اور اس کا جو بھائی تھا اس کا نام تھا آصف۔ یہ جو تھا اس کا بھائی یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، اور یہ بات ہمیں یہ بتائے گی کہ پہلے بادشاہ بھی ہمارے جو گزرے ہیں وہ کس قدر غیرت مند ہوتے تھے۔ اور یہ کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے بات، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جہانگیر کی بیوی نور جہاں اور نور جہاں کا بھائی آصف، اور یہ کون تھا؟ یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ اب جو جہانگیر کی بیوی تھی نا، وہ ایک خاص سوچ اور فکر سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ خاص سوچ اور فکر سے تعلق رکھتی تھی، اور اس نے اسی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے ہمارے ایک ہمسائے ملک سے اپنا وہاں سے مجتہد بھی منگوایا۔ اب وہ جو مجتہد منگوایا، اور اس کا ارادہ یہ تھا نور جہاں کا، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، خاتون اول جس کو کہتے ہیں عرف عام میں ہمارے ہاں خاتون اول تھی، تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو گندے نظریات ہیں اور عقائد ہیں یہ لوگوں تک پھیلائے جائیں، اور جب یہ کام حکومتی لیول پہ ہوگا، اس کو گورنمنٹ بھی پوری سپورٹ کرے گی، تو پھر یہ کام جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا۔ وہاں پر جو آصف تھا وہ بھی اپنی بہن کی سوچ اور فکر کا مالک تھا، اسی طرح کی سوچ اور فکر رکھتا تھا۔ وہ مجتہد ہمارے ایک ہمسائے ملک سے منگوا لیا گیا، وہ ایک خاص سوچ اور فکر کا بندہ تھا۔ اب وہ اس نے کیا کیا، وہ جب آیا اس نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا اس مجتہد نے۔ اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ جب کوئی بندہ مجھ سے یہ پوچھتا ہے نا کہ تیری عمر کتنی ہے، تو مجھے نفرت ہے، کیونکہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری عمر اتنی ہے، یعنی کہ معاذ اللہ مجھے فاروق اعظم کا نام لینا پڑتا ہے، اس لیے مجھے اپنی عمر سے ہی نفرت ہے۔ معاذ اللہ وہ کس قدر بدبخت انسان تھا جو نور جہاں نے مجتہد کر کے لایا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کس سوچ اور فکر کے لوگ تھے۔ تو وہ یہ چاہتی تھی کہ باقاعدہ طور پر پورے ہندوستان میں، سب کانٹیننٹ میں یہ سوچ اور فکر عام کر دی جائے کہ جو بادشاہ کیونکہ بلا رہا ہے مجتہد کو، تو وہ جو کہتا ہے وہ درست ہوگا، اور گورنمنٹ لیول پہ کام ہوگا، وزیر اعظم بھی ساتھ ملا ہوا ہے، تو ہم اپنے گندے نظریات کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب مجدد پاک کون تھے؟ شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ مجدد پاک کون تھے کہ 27 واسطوں کے بعد جا کر حضرت مجدد پاک کا شجرہ نسب امام العادلین غیظ المنافقین امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا تھا۔ وہ تو پھر فاروقی خون تھا، اور کوئی فاروق اعظم کی توہین کرے تو باشعور اور جو صحیح کامل ایمان والا ہے وہ تو برداشت نہیں کر سکتا، تو مجدد پاک کیسے کر سکتے تھے؟ مجدد پاک نکلے اور جا کر بادشاہ سے کہا، جہانگیر سے، میں نے یہ سنا ہے کہ تیری بیوی نے جو مجتہد منگوایا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، اس کو لگام ڈالی جائے۔ بادشاہ نے جب اس بات کی تحقیق کروانے کے لیے پیغام بھیجا کہ وہ جو مجتہد آیا ہے ہمسائے ملک سے، اس کو بلایا جائے۔ اب وہ شخص آیا، اس کے ذہن میں یہ چل رہا تھا، مجتہد کے ذہن میں، کہ اب بادشاہ نے مجھے بلایا ہے، بڑی سپورٹ ملے گی، کیونکہ میری سپورٹ میں وزیر اعظم بھی موجود ہے اور بادشاہ کی بیوی بھی موجود ہے جس سے بادشاہ بڑی محبت کرتا ہے۔ تو جب اس کو دربار میں بلایا نا بادشاہ نے، تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا ہے، اور تو فاروق اعظم کی توہین کرتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ مجھے تو تائید ملے گی۔ اس نے کہا ہاں میں نے ایسا لکھا ہے۔ بادشاہ نے اپنی نیام سے تلوار نکالی۔ اب جب تلوار نکالی نا، تو وہ جو تھی نا بیوی، وہ آگے بڑھی، نور جہاں، اس نے کہا، تجھے جب روکا اس نے، تو بادشاہ نے کہا، یعنی کہ اس نے کہا، جانے من یہ بات حقیقت ہے کہ تجھے اپنی جان کا مالک ضرور بنایا ہے، لیکن جہاں تک ایمان کی بات ہے تو تجھے ایمان کا مالک نہیں بنایا۔ فاروق اعظم کی توہین کی بات ہو، کوئی بدبخت کر جائے تو کسی مسلمان جو کہ صاحب شعور ہو، اختیار بھی ہو، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کوئی سٹینڈ نہ لے۔ جہانگیر آگے بڑھا اور فاروق اعظم کے گستاخ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ وہ پھر بادشاہ، یہ مجدد پاک کا اصل میں فیض تھا جو جہانگیر کو